الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارض والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے کہ جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا، نہ اس نے کسی کی مدد لی اور نہ وہ تھکا۔ تمام مخلوقات خلق کرنے کے بعد جو مخلوقات کی ضروریات ہے وہ اس نے بغیر مانگے عطا کی۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے، جو سب سے انمول اور قیمتی چیز جو دی ہے، تو وہ اللہ نے ہم کو وجود، ہمارا زندگی دی ہم کو، اور آزادی کی زندگی دی۔ ہم کو ایک انسانی شکل میں پیدا کیا، عقل جیسی نعمت دی، آزاد رکھا ہم کو، کسی کا غلام نہیں رکھا۔ یعنی اگر ہم اللہ کے بارگاہ میں ہمارے پاس اگر کچھ ایک چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم کتنے شکوے کرتے ہیں، کتنے شکایت کرتے ہیں، اور ہزاروں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کبھی اس کا اللہ سے ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز پہ غور کریں، اپنی زندگی میں ہم شمار کریں کہ اللہ نے ہم کو وہ نعمتیں دی ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کو بھی نہیں دی وہ نعمتیں۔ اللہ نے جن کو چنا ہے، جن کے لیے بہتری جانی ہے، اللہ نے ان کو وہ نعمتیں دی ہیں۔ تو سب سے بڑی جو نعمت ہم کو ملی ہے، سب سے بزرگ ترین ہستیاں جو ہیں، سب سے بلند ترین شخصیتیں جو ہیں، اللہ نے جس کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، وہ 14 معصومین علیہ السلام جو سب سے برگزیدہ ہیں، اور ان کا موازنہ ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ موازنہ ہمیشہ ایک دوسرے کے جو برابر ہوتے ہیں اسی میں ہوتا ہے موازنہ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کے برابر ہے، ہمارا الٹا پیر سیدھے پیر کی برابر ہے، ہماری سیدھی آنکھ الٹی آنکھ کی طرح ہے، مگر ہم 14 معصومین وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے مقابلے میں، ان کے موازنے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اللہ نے جب ان کو خلق کیا تو ان کے نور نے اتنی بہترین تسبیح و تقدیس کی کہ اللہ نے ان کی محبت میں اس دنیا کو خلق کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب سب نے اللہ نے خلق کیا ہے، ایک ماں باپ اگر بچہ پیدا کرتے ہیں تو ماں باپ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا ہے بچے کی پرورش میں، بچے کو پروان چڑھانے میں کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کیا کوئی بھی کام بغیر حکمت کے کر لے گا؟ اللہ کوئی کام بیکار کرتا ہی نہیں۔ اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے جب اس کائنات کو خلق کیا ہے تو اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا کہ ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، میں اسی کی بنا پر تم سے حساب لوں گا۔ یعنی اللہ سورہ فرقان کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم کو اپنی ازواج کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت کر، ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ دیکھیں ہم لوگ جب امام المتقین کہتے ہیں نا، کہ علی علیہ السلام کے لیے امام کہتے ہیں میں متقیوں کا امام ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارے امام ہیں علی علیہ السلام،
مگر امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں متقیوں کا امام ہوں، میں مومنوں کا امیر ہوں. تو یعنی انسان مومن بنے تب جا کے کہہ سکتا ہے کہ مومنوں کے امام علی علیہ السلام ہیں. متقی و پرہیزگار بنے انسان تب وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہمارے امام مولا کائنات علی بن ابی طالب. اب ہم لوگ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے پوری جامع ترین کتاب ہے، اور قرآن میں ہی ہمارے عقائد بھی ہیں، قرآن میں ہی ہمارے احکام بھی ہیں، قرآن میں ہی ہمارے اخلاق بھی ہیں، قرآن میں ہمارے معاشرتی زندگی پوری چیزیں قرآن میں ہیں. یعنی قیامت تک کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پورے قرآن کو دیکھ لیا، اس میں اس چیز کا حل نہیں ہے. قرآن میں ہر بات کا حل بھی ہے، مگر قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو اللہ نے رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. یعنی یا رسول اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب کو سمجھانے والا بھی دنیا میں موجود ہے. کتاب بتا رہی ہے کہ کتاب کو سمجھانے والا معلم موجود ہے. اگر ہم کتاب کے معنی، ہم لوگ ہر کتاب کے ہر معنی ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر انسان نے کسی کتاب کو لکھا ہے تو ہم مطلب اور کچھ سمجھتے ہیں اس کا. اب ہم جس نے لکھا ہے، ہم جب اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مقصد سے لکھا، ہم کو اچھا لگا، وہ کہتا ہے نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں لکھا ہے، ہمارا مقصد کچھ اور تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم کتاب، جامع ترین کتاب، وہ کس حکمت سے لکھی ہے، اس کو کیسے جانیں گے؟ تو اس کے معلم سے جانیں گے. ہمارے امام ہم کو بتائیں گے کہ آیت میں اللہ کس سے مخاطب ہے. یہاں کے اوپر ابان ابن تغلب جو امام علی علیہ السلام کے بہت معتبر صحابی ہیں، ان سے یعنی اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ امام نے کہا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اس آیت کے مصداق ہیں. اس آیت کے بارے میں جب نازل ہوئی آیت تو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے آیتیں. جب جبریل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ نے پوچھا جبریل ازواج میں کون لوگ ہیں؟ اب یہاں پہ ازواج آیا ہے نا، ایک بیوی ہوتی تو زوجہ آتا ہے، مگر یہاں تو ازواج آیا ہے. اے جبریل ازواج سے کون مراد ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جناب خدیجہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذریت اولاد کا فاطمہ، بکا قرۃ العین یعنی آنکھ کی ٹھنڈک سے، تو کا حسن و حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر رسول اللہ نے کہا کہ آیت میں بتایا ہے مجھے متقین کا امام بنا. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. پھر ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر ایک قرآن میں اللہ کہتا ہے اے محمد تمہیں اس بات سے روک دیں جس کی تم سے علی کے بارے میں وحی کی گئی ہے. یعنی یہاں پر بتایا ہے کہ خدا نے رسول اللہ کو علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنے کا حکم دیا. ابو عبداللہ علیہ السلام، ابو عبداللہ ہمارے چھٹے امام امام جگہ ہے، بار بار بولنے جگہ ہے، ایک بھی بیچ کی جگہ نہیں چھوڑنے، ایسے بیٹھو
آگے پیچھے ہو کے ایسے بیٹھو، ٹھیک ہے؟ جب ہم لوگ کتابوں میں جب ہم لوگ آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں تو امام کا براہ راست نام نہیں آتا ہے، بلکہ زیادہ تر جو ہے تو امام کی کنیت سے آتا ہے کہ امام کی کنیت ہے۔ اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ابو عبداللہ کس امام کی کنیت ہے، ابو جعفر کس امام کی کنیت ہے۔ تو یہاں ابو عبداللہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب یہاں پر امام کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے بابا سے اور یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی تم اور تمہارے شیعہ، یعنی ہم لوگ جو آج مجلسیں کر رہے ہیں یا ہم لوگ جو محرم میں مجلسیں کرتے ہیں یا ہم لوگ جو ولادت میں امام کے پروگرام کرتے ہیں، تو یہ کوئی بھی چیز ہمارے ضائع نہیں جانے والی ہے۔ ہم کو ایک چھوٹی سے چھوٹی فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہم کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا پروردگار دے گا، کس کی بدولت دے گا وہی ہم لوگوں کو جاننا ہے، اور ان کا کیا مرتبہ ہے یہ ہم کو جاننا ہے، کیونکہ ہم غافل ہیں، ہم ان کی معرفت نہیں صحیح رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں ہمارے پوری طرح سے خلوص نہیں ہوتا ہے، اور جب تک خلوص نہیں ہوگا، جب تک ہم دل توڑ کے جان توڑ کے نہیں کریں گے ان کا کام، شاید وہ کام مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور جب تک اس عرش تک نہیں پہنچے جب تک کہ اس کی قبولیت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر علیہ السلام سے تم اور تمہارے شیعہ حوض کوثر پر ہوں گے، جس سے محبت کرو گے اس کو پانی پلاؤ گے، جس سے نفرت کرو گے اس کو پانی دینے سے روک دو گے۔ قیامت کے دن بڑے خوف و امن میں ہوں گے، یعنی بڑا جو خوف ہوگا اس سے بالکل تم امن میں ہوگے، تم کو کوئی خوف نہیں ہوگا، عرش کے سائے میں ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ غمگین ہوں گے، تم کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تمہارے حق میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ جن لوگوں کے حق میں ہماری طرف سے نیکی پہلے مقدر ہو چکی ہے وہ برائی سے بہت دور ہیں۔ بہت اچھی حدیث رسول اللہ نے کہا اے علی تمہیں اور تمہارے شیعوں کو موقف میں تلاش کیا ہے اور تم لوگ جنتوں میں خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یعنی جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، تو وہاں پر یہ ہوگا کہ ڈھونڈیں گے علی علیہ السلام کی شیعہ کا ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی لوگ حساب ہی دے رہے ہوں گے، مگر تم اور تمہارے شیعہ نے جنہوں نے جان توڑ کے تم سے محبت کی، جو حق ادا کیا، وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہاں تمہاری پکار ہوگی کہاں ہے یہ لوگ، کہاں ہے یہ لوگ۔ ہم لوگ یعنی اتنے پہلے اللہ ہم کو پہنچا چکا ہوگا، اللہ ہم لوگوں کو اس فہرست میں شمار کرے۔ اسی طرح ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کہ جبریل علیہ السلام جب یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ جو لوگ آل محمد کا حق کھا گئے، کہتے ہیں تم مشہور آدمی کا اتباع کرتے ہو، دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، گمراہ ہو گئے، راستے پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کرتے۔ راستے سے مراد جو صراط المستقیم ہے وہ صرف اور صرف مولائے کائنات علی ابن ابی طالب یعنی علی علیہ السلام کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، اور لوگوں نے جاہل عربوں نے اس راستے کو ہی کاٹ دیا۔ علی علیہ السلام کے راستے سے ایک چاول بھر بھی انسان اگر منحرف ہوا تو سمجھ لیں وہ گمراہی کے گڑھے میں گیا۔ صرف اور صرف سیدھا راستہ جو ہے وہ صرف صراط مستقیم علی علیہ السلام کا ہی راستہ ہے۔ علی علیہ السلام کو اللہ نے سورہ حمد میں آ گیا ہے
اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ تو یہ چیز ہم لوگ بار بار 10 مرتبہ دن بھر میں ہم لوگ اس کی تکرار کرتے ہیں۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے حضرت علی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جب سلمان نے علی علیہ السلام سے کہا کہ تم کو تو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، تو جناب مولا کائنات کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے بھی یہ کہا تھا کہ اے علی، خدا نے تمہیں علم، حلم اور غرفہ سے مخصوص کیا ہے۔ اب سوچیں غرفہ کیا چیز ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ موازنہ کیسے کریں گے؟ اب یہاں فلیٹ ہے تو ہم فلیٹ سے فلیٹ کا موازنہ کریں گے، چول ہے تو چول سے چول کا موازنہ کریں گے نا، بنگلو ہوئے گا تو بنگلوں کا بنگلو سے موازنہ کریں گے، جو بھی ہوگا، ٹاور ہے تو ٹاور سے ٹاور کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہاں غرفہ دیا ہے، اب غرفہ جنت کا وہ گھر ہے کہ جو دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ جنت میں ہی ہے۔ اب وہ غرفہ کی کیا صفتیں بتائی ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد ایسے لگا کہ ہم لوگ اس کو جب زبانی پڑھتے ہیں تو شاید اس کی ایک صفت پڑھ دیتے ہیں، مگر ہم لوگ پوری طرح سے جو پہنچانا چاہیے پیغام ہم لوگ نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ یہاں پر اگرچہ امام کی وہاں کے گھر کے بارے میں اگر جانیں گے تو یہاں جو کچا گھر امام کا تھا تو ہم بھی صبر و شکر سے چھوٹے گھروں میں رہ سکتے ہیں، کچے گھروں میں رہ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر پوری طرح سے ہم کو فیسیلیٹی نہیں تو ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ جب میرے مولا کا گھر ایسا تھا مگر وہاں پر تو ہمارے لیے گھر ہے۔ تو یقیناً ہمارے کو اللہ گھر سے کچھ واسطہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایسا گھر رکھے کہ ہم اپنے امام کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ تو یہاں کے اوپر آیت بتا رہی ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام، انہی کو ان کے صبر کرنے کے معاوضے میں اونچا مقام دیا جائے گا، اس میں ہر طرف سے ان کو مبارکباد دی جائے گی اور سلام کیا جائے گا۔ خدا کی قسم یہ ایسا غرفہ بالا خانہ ہے، سب سے بلندی پر ہے، جس میں اب تک کوئی داخل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی کوئی داخل ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ خدا کے حضور میں جائیں گے 70 ہزار فرشتے روزانہ اس غرفہ کی اصلاح اور مرمت کرتے ہیں۔ اب سوچیں، اے علی تم اس میں داخل ہوگے، پھر تمہارے اہل بیت علیہ السلام داخل ہوں گے۔ اے علی اس میں ایک سونے کی چارپائی ہے۔ اب ہم لوگ تو چارپائی سمجھیں گے، ہم لوگ تو بیڈ نہیں سمجھیں گے نا، چارپائی ہے، مگر اس میں سونے کی چارپائی ہوگی، وہ اس قدر خوبصورت کہ آج تک کسی فرشتے نے اس کی طرف نظر ہی نہیں کی، وہ صرف تمہارے بیٹھنے کے لیے ہے یا علی۔ جب آپ اس نور کی چارپائی پر بیٹھ جائیں گے تو خداوند عالم تمام فرشتوں کو جمع کرے گا، وہ تمہیں خدا کی طرف سے سلام کہیں گے۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ خدا نے ایک ایسا سفید نطفہ پیدا کیا جسے صلب آدم میں رکھا، وہاں سے صلب شیش، پھر وہاں سے انوش میں، انوش سے قینان میں منتقل کیا، لگاتار اسلاب کریمہ سے ارحام طاہرہ تک منتقل ہوتا رہا۔ خداوند کریم نے اس کو صلب عبد المطلب میں 2 ٹکڑے کر دیا، ایک صلب عبداللہ میں آیا، ایک صلب ابو طالب میں آیا۔ صلب عبداللہ میں آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام سے مولا کائنات ہیں۔ اور پھر اس آیت کا مطلب یہی بتایا کہ وہ وہی ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو بیٹا، اب یا بیٹی یا بہو دونوں آیا ہے، داماد بنایا، یعنی فاطمہ بنت محمد کا عقد خدا نے علی سے کیا، علی محمد سے ہیں، محمد علی سے ہیں، فاطمہ حسن اور حسین یہ نسب ہیں،
اور جو صحرا آیا ہے وہ جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى یا علی یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسبق بن نباتہ یہ مولا کائنات کے بہت معتبر صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام کے پاس سلام عرض کرنے گیا. ہم لوگوں کے ابھی اسی لیے تو کہتے ہیں نا روزانہ زیارتیں پڑھنا چاہیے، یعنی امام سے ملاقات کرنا ہے تو ہم کو زیارت پڑھنا چاہیے. زیارت کا نام ہی ہے ملاقات کرنا. کر لیں گے. جب میں گیا تو میں جلدی سے کھڑا ہو گیا، مولا کائنات آئے تو امام نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں پیوست کر دی اور کہتے ہیں اے ازبق. تو ازبق کہتے ہیں یا مولا. تو کہتے ہیں ہمارا دوست اللہ کا دوست ہے، جب مرتا ہے تو وہ رفیق اعلیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اس کو نہر سے سیراب کرے گا جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. تو ازبق کہتے ہیں مولا وہ مومن چاہے گناہ گاری کیوں نہ ہو. تو امام کہتے ہیں کیا تم نے کتاب خدا کی آیت نہیں پڑھی؟ خدا ان کی برائیاں نیکیوں سے بدل دیا، خدا غفور اور رحیم ہے. حقیقت بات ہے، خدا نے اگر ان کو برگزیدہ کیا ہے، ان کی محبت ہم پر واجب قرار دی، ان کی اطاعت ہم پر واجب قرار دی ہے، تو یقیناً پروردگار ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. اگر انسان محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا اور جانے انجانے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ساری برائیاں جو ہے وہ نیکیوں میں اللہ بدل دے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو اب جس امام کی اتنی فضیلتیں، اب یہ تو ذرا سی ہیں، 2-4 آیت کی ہم لوگوں نے فضیلت پڑھی تو ہم لوگ کے دل باغ باغ ہو گئے. اور اللہ ہم کو ان کی فضیلتیں اسی طرح سنتا رکھے اور اپنے امام کی سیرت پہ ہم کو چلتا رکھے. ہم لوگ کی یہی تمنا ہے اور اسی پر ہماری زندگی ہے، اسی پر ہماری موت ہو، اسی پہ ہمارا ہے. مگر جو عرب کے جاہل تھے وہ مولا کائنات کی فضیلت ہضم نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے، ان کے سینے پھٹ گئے. مگر رسول اللہ کی زندگی میں اگر رسول اللہ کی مخالفت تو انہوں نے باطنی میں بہت کی. بھائی رسول اللہ نے قلم کاغذ مانگا، اب کیا لکھنے تھا سب جانتے ہیں، جو لکھنا ہوگا، مگر کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ دل میں ڈر تھا، کیا معلوم رسول اللہ کیا لکھے. اس طرح سے رسول اللہ نے ایک جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ علی کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اس میں بھی 2 گروہ گمراہ ہوئے ہیں، ایک حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا، ایک پیچھے رہ گیا. اسی طرح مولا کائنات کی جس نے قدر نہیں کی، جس نے معرفت کو نہیں جانا، جس نے اپنے جیسا جانا اور جو من میں آیا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو اس نے خود اپنے آپ کو جہنم کی گڑھے میں گرایا. اور کوئی ایسا ہے کہ جس نے اتنا زیادہ آگے بڑھا دیا، اتنا زیادہ آگے بڑھا دیا کہ رسول اللہ سے بڑھ کے خدا بنا دیا. مگر علی علیہ السلام نے کہا وہ بھی جائیں گے جہنم کے طبقے میں، کیونکہ وہ مشرک ہو گئے. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا. یہاں ہم لوگ یہ جو آیت میں بتائے نا کہ تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل جائے گی، تو عقیدے میں نہیں، عقیدہ ہمارا جو عقیدہ ہے امام نے بتایا وہ عقیدہ ہی ہوگا کہ میں رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. مولا کائنات رسول اللہ سب سے افضل ہے. ہاں رسول اللہ کے بعد اگر کوئی سیکنڈ ہے تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات علی ابن ابی اللهم صل على محمد وعلى محمد. طالب. جب مرد اتنا اعلیٰ افضل ہے تو عورت بھی تو ویسے ہی ہونا چاہیے. برابری کیسے ہے نا، موازنہ کیسے ہوگا. تو مولا کائنات جس نے عظیم ہیں اتنے ہی عظمتوں والے نور سے پروردگار نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس طرح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پہ افضل المرسلین ہے رسول اللہ،
اس طرح اولین سے لے کے آخرین تک کی عورتوں کے لیے جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ سوچیں کہ جو ازواج رسول اللہ کے گھر میں رہیں، جس نے قدر و احترام کیا، کتنے بلند درجے پر گئی، اور جس نے جناب سیدہ کو اذیت دی، اس نے دنیا میں بھی ضلالت اور موت بھی اس کی ضلالت سے ہوئی، اور جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے۔ مگر ہم لوگ یہ جان لیں کہ جس نے بھی اہل بیت علیہ السلام کو اذیت دی، اس نے خدا کو اذیت دی، اور جو خدا کو اذیت دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہنم کے پست ترین گڑھے میں جائے گا۔ رسول اللہ تک سارے کے سارے خاموش تھے، مگر یہ طے کر لیا تھا عرب کے جاہلوں نے کہ ہم رسول اللہ کے بھائی کو ان کا حق تو نہیں دیں گے، کیونکہ عرب جاہل ہیں۔ عرب نے جب رسول اللہ نے بھی اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت عربوں نے بہت شرطیں رکھی تھی، بہت سارے سوالوں کے جواب لیے تھے، تب جا کے وہ ایمان لائے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے یہودیوں کے عالموں سے سن رکھا تھا کہ یہ وہ نبی ہے جس کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا، بہت زیادہ دولت مند ہوگا، یہ سب پڑھ کے آئے ہوئے تھے۔ تو جنہوں نے یعنی منصب کے لیے، اقتدار کے لیے، دولت کے لیے انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا، وہ واپس اپنے دین پر پلٹ گئے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ رسول اللہ ایک بیٹی چھوڑ کے گئے۔ دیکھیں، غیر شیعہ آج کہتے ہیں ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ ان کا جب مدرسے کا جو سوالات آتے ہیں، اس سوال میں ایسا آیا کہ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں، تو اس میں ایک جب ڈالا تو غلط آیا، ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک جگہ پر آیا، ایک جگہ پہ آیا 7 بیٹیاں تھیں۔ تو پھر ایک ہی بیٹی پہ سارا ظلم کیوں آیا؟ جتنی بیٹیاں تھیں سب پہ ظلم آنا چاہیے تھا، ایک ہی بیٹی کا گھر کیوں جلایا گیا؟ ساری بیٹیوں کا گھر جلا دیا۔ ایک ہی بیٹی کیوں آئی دربار میں مانگنے کے لیے؟ سب کیوں نہیں آئی؟ یعنی ایک عقل مند اگر تفکر کرے، تدبر کرے، تو یہاں پر کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ غیر شیعہ کہتے ہیں ان کو فضیلت ملی کیونکہ رسول اللہ کے پہلو میں دونوں کو قبر ملی۔ تو اگر عقل مند ہے تو یہ سوچے کہ وہ سسرے کو زیادہ چاہتے تھے یا بیٹی کو زیادہ چاہتے تھے؟ تو عقل مند یہی کہے گا نا کہ بھئی رسول اللہ تو اپنی بیٹی کو چاہتے تھے، بیٹی کی قبر کیوں نہیں ہے ان کے بازو میں؟ بیٹی کی تو قبر کا پتہ ہی نہیں ہے آج۔ یعنی سوچیں جناب سیدہ کی مظلومی کو ہم لوگ، کہ جب چھٹے امام سے بہت پوچھا گیا، جب ان کے بہت معتبر صحابی تھے جو ہزاروں کی حدیثیں ان کو یاد کرائیں تھی، ان کو بتائیں تھی، ایک دن وہ امام سے بہت موڈ میں تھے، یا مولا بتائیے آپ کی جد ماجدہ کی قبر کہاں ہے؟ تو امام نے ان سے کیا کہا تھا کہ جس چیز کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، جب میرا بیٹا وہ آئے گا خود بتائے گا۔ یعنی آج بھی مظلومی ہماری بیوی کی، کہ ہم اتنی بڑی مظلومی، یعنی ہم لوگ اگر جناب سیدہ کی ولادت سے دیکھتے ہیں، شکم مادر میں آئی تو جناب خدیجہ کو دوسراہٹ ملی، اپنی ماں سے شکم میں باتیں کرتی ہیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو جناب خدیجہ نے مدینہ کی عورتوں کو بلایا کہ میرا رچا خانے کا کام کر، تم لوگ آ کے سنبھال لینا۔ کیا کہا مدینہ کی عورتوں نے کہ ہم نہیں آئیں گے، ہمارے کہنے کے مطابق تم نے نہیں کیا، تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کی، ہماری بات نہیں سنی، ہم کو نہیں آنا ہے تمہارے گھر۔ کوئی نہیں آیا۔ اللہ کو یہ بتانا تھا تم آؤ گی بھی کیسے، میں جب ایک عظیم ہستی کو بھیج رہا ہوں تو عظیم جگہ سے آئیں گی، عظیم عورتیں آئیں گی، ایسی ویسی عورتیں نہیں آئیں گی۔ اچھا ہوا، مگر جناب خدیجہ نے اپنی حجت تمام کی، الہی رہبر حجت تمام کرتے ہیں۔ جناب سیدہ کسی چیز کی محتاج نہیں تھی۔ جناب سیدہ نے جس وقت جناب سلمان کو کھجور دی تھی، واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے، اور اتنا ہی کہا تھا سلمان نامی جو حور آئی تھی کہ یہ کھجور ہے، سلمان، اس سے روزہ افطار کرنا اور بیج لا کے مجھے دینا۔
اب جناب سلمان نے کھجوریں کئی ایک تھی، سب کھجوریں روزہ کھول کے کھا رہے، بولے فاطمہ نے کہا تھا کہ بیج مجھے لا کے دینا، بیج تو اس میں ایک بھی نہیں ہے۔ دوسرے دن آئے، کہا سلمان خیریت؟ کا ہاں، ارے بی بی جو آپ نے کھجوریں دی تھیں تو اس میں تو ایک بھی بیج نہیں تھا، آپ نے کہا تھا بیج لا کے دینا۔ مسکرائی جناب سیدہ، کا سلمان جنت میں میں نے جو درخت اپنے ہاتھ سے بویا ہے اس درخت کی یہ کھجوریں، جناب سیدہ کے درخت کی کھجوریں جناب سلمان جب جیب میں رکھ کے لے کے جا رہے تھے تو جتنے لوگ ملتے تھے پوچھتے تھے سلمان آج کون سا مشک لے کے جا رہے ہیں، سلمان آج کون سا عنبر تمہارے پاس ہے، اتنی اس کھجور میں خوشبو تھی۔ تو جناب سیدہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، نہ کسی سے ان کا موازنہ ہو سکتا ہے، نہ ان کا کسی سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایک عظمت والے نور سے خلق کیا۔ اگر سوچیں کتنا ضدی انسان، کہتے ہیں نا عقل کی ضد ہے جہل، ایک عقل مند ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ جنہوں نے عقل سے کام لیا انہوں نے رسول اللہ کے بعد علی علیہ السلام سے، جناب سیدہ سے حق کے جو حق تھا اہل بیت کا ماننے کا اس کو ادا کیا، مگر جو جاہل جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا ان لوگوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا، بہت طریقے سے ظلم ہے۔ سب سے پہلے خلافت تھی نہیں، اگر مولا علی کو خلافت نہیں دی تو کیا مولا کے مقام امامت میں کہیں سے فرق آیا؟ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، کل وہ یہ نہ کہے کہ تو نے ہم کو جہنمی میں رکھ دیا، اللہ نے تم کو آزاد رکھا۔ اللہ نے ہر وقت میں امت کا امتحان رکھا۔ جب رسول اللہ دعا کر رہے تھے تو رسول اللہ نے آخری ایک دعا کی تھی کہ پروردگارا علی کی محبت میں میری امت کو متحد رکھنا۔ کہا محمد تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، میں علی کی محبت میں تمہاری امت کا امتحان ہوں۔ اب جس نے محبت کو قبول کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے محبت کا انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم کو آزاد رکھا ہے اللہ نے، ہم نے چنا ہے جنت کو بھی، ہم نے چنا ہے جہنم کو بھی۔ یقیناً بہت سے مرحلے ہیں کہ جس وقت ہم مریں گے، سب سے پہلا موت کا مرحلہ ہے، جان جب اٹکی ہوئی ہے۔ ہم کو دنیا والے تو اب دکھائی نہیں دیتے، مگر اب ہم کو چار معصومین دکھائی دیتے۔ اب جو ہم کو دکھائی دیتے ہیں تو سوچیں کہ جو ہم پوری زندگی ان کی تمنا میں تھے کہ ہم ان کی ایک بار زیارت کر لیں۔ بھئی ہم لوگ کربلا جانے کے لیے امام حسین کی روضے کی زیارت کی تو مشتاق ہیں کہ ہم کسی طرح چلے جائیں، ہم زیارت کر لیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ہم نجف چلے جائیں، ہم مکہ اور مدینہ چلے جائیں۔ تو اب جب سارے جو ہستیاں وہاں کی وہ ہمارے پاس آئی ہیں تو ہم کتنے خوش ہوں گے۔ یعنی سب سے پہلا ہم کو جو سیاح یہاں پر اجر جو ملے گا کہ سب کو موت کے وقت خوف ہوتا ہے، مگر مومن کو، شیعہ کو جو ہے موت کے وقت خوف نہیں ہوتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے مولا آ گئے اور میرے مولا جو ہے تو آرام سے میری روح قبض ہو جائے گی۔ ملک الموت سے کہتے ہیں مولا کائنات، یہ میرا چاہنے والا، اس کی واسطے سے قبض کرنا۔ ہو گیا موت کا مرحلہ، فشار ہٹے، فشار بہت سخت، اور فشار ہر ایک کے عمل کی بنا پر ہے، بار بار فشار ہے۔ فشار کی منزل بہت سخت ترین منزل، اس کے بعد سوال کی جب فرشتے آتے ممکن نہیں۔ اس جگہ سے ہم لوگوں کو جتنی بہترین ہماری زندگی ہوگی ان سیرت معصوم پر چلتے ہوئے، ہمارا سوال جواب کے مرحلے سے اب ہمارا مرحلہ آسان ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ مولا ہم کو ان کے پیروکاروں میں رکھیں، ہم ان کے اطاعت گزاروں میں ہماری زندگی، جو بھی ہماری زندگی کے کام ہیں ہم سب ان سے منسوب رکھیں۔ ہم جتنا ان کے لیے کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ جناب سیدہ وہ ہستی نہیں تھی کہ جو دربار میں بلائی جائے۔ جب ابو بکر کی بیعت ہو گئی اور کہا کہ علی بیعت کرو، علی علیہ السلام نے کہا میں اور ابو بکر کی بیعت؟ غدیر خم بھول گئے؟
علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، تو یہ لوگوں نے بیعت علی علیہ السلام نے نہیں کی، کہا عمر نے کہا ابو بکر باغ فدق لے لو. باغ فدق کی کمائی جو اس میں کھجور کے درخت تھے، کہتے ہیں 13 درخت تو خود رسول اللہ نے اس میں بوئے تھے. اتنی کھجوریں آتی تھیں. جناب سیدہ وہ کھجوریں بہت احتیاط سے اترواتی تھی. حج کا زمانہ آتا تھا، حاجیوں کو کھجور تحفے میں دیتے. سوچے حاجیوں کو تحفہ ملتا تھا. حاجی بھی جب جاتے تھے، اب جب ان کو جناب سیدہ تحفہ دیتی تھی تو لوگ بھی ان کو تحفے میں بہت کچھ دیتے تھے. یہ ازواج سے برداشت نہیں ہوا، یہ ان سے برداشت نہیں ہوا شیخین سے. باغ و فدق کوئی ایک دو باغ نہیں تھا، بڑی بڑی سلطنت تھی. سب سے پہلے یہاں کے اوپر جس وقت ابو بکر عمر گئے ہیں اور جناب مولائے کائنات کے مزدور اس میں کام کر رہے تھے، انہوں نے ان کو نکالا. اب تم نے جب نکالا ہے تو تم کو لانا چاہیے تھے گواہ کہ دیکھو یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ کوئی ملکیت چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، یہ گواہی ہے. بلکہ جب مولائے کائنات نے پتہ چلا کہ مزدوروں کو نکالا، مزدوروں نے آ کے کہا باغ فدق تو ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو مولائے کائنات جب آ کے کہتے ہیں تو کہا کہ گواہی لائیے. انہیں الٹی باتیں کی گئی ہیں. جناب سیدہ سے کہا گواہی لائیے. سوچیں جناب سیدہ سے گواہ مانگا جا رہا ہے جس کی طہارت کا اعلان پروردگار کر رہا ہے. جناب سیدہ کو اذیت کیسی دی گئی ہے؟ اذیت یعنی یہ جو کہتے ہیں نا تہمت جو لگاتے ہیں نا، تو تہمت کو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے. تو ان لوگوں نے رسول اللہ پہ بھی تہمت لگائی اور جناب سیدہ پر بھی تہمت لگائی. جب جناب سیدہ آئی ہیں تو دربار ہے، کہتے ہیں پہلی بار میں جب آئی تو کچھ آدمی تھے، تو اس نے پردہ کھینچ دیا. اب دربار میں آئیں جناب سیدہ، انہوں نے کہا کہ قحافہ کے بیٹے تو نے ہمارے مزدور ہٹا دیے. کہا رسول اللہ کوئی میراث نہیں چھوڑے. کہا کوئی حدیث ہے؟ کہا کہ ہاں میں گواہ ہوں. کہا بڑی اچھی بات ہے کہ میرے سامنے میرے بابا نے نہیں کہا، صرف تم کو کہا. کافی یہاں پر جناب سیدہ نے سوال کیے اور سارے سوال کے جواب قرآن سے مخالف، سارے جواب مخالف. پھر کہا کہ آپ تحریر لے کر آئیے. اب جس دن جان مقرر ہوا تھا وقت، سوچیں جناب سیدہ رات بھر جاگی. بچے آنکھ کھولتے تو دیکھتے ہیں ان کی اماں جاگ رہی، چہرہ اڑا سا ہے. اماں آپ جاگ رہی ہیں. صبح ہو گئی. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں اماں آپ رات بھر سوئی نہیں. کہا بیٹا میں تیری ماں کبھی دربار میں نہیں، میں جا کے کیا سوال کروں گی. تو امام حسن علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کہا اماں جب سوال کرنا نہیں آتا ہے تو کیوں جائیں گی. کہا جاؤں گی تو ضرور. یعنی ان کو ان کی اوقات بتانا تھی کہ تم لوگ کون ہستی ہو. جناب سیدہ گواہی کے لیے کس کو لے گئی تھی؟ سب سے پہلے تو جناب سیدہ کو قرآن کے خلاف گواہی مانگی. جب ابو بکر سے علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر گواہ سیدہ لاتی اور گواہ جھوٹی گواہی دیتے تو جھوٹی گواہی مان لیتا. کہا ہاں مان لیتا. کہا تو اللہ کی لعنت تجھ پر ہوتی، کیونکہ اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے آیہ تطہیر میں. مگر جناب سیدہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے گئی. دونوں بیٹے امامے باندھے ہوئے ہیں. جس وقت جناب سیدہ دربار میں داخل ہوئی ہیں، سارے رسول اللہ کے صحابی مسجد میں بھرے ہوئے ہیں اور سب دیکھتے تھے کہ جب جناب سیدہ آتی تھیں تو رسول اللہ اٹھتے تھے، اپنی چادر بچھا دیتے تھے. اتنا حسد، اتنی جلن، اتنا بغض تھا کہ آج کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. جناب سیدہ کھڑی رہی. جناب سیدہ کا آنکھوں سے آنسو جاری ہے. پردے میں ہے میری بیوی. کہتے ہیں جب 4 گھنٹے گزر گئے تو جناب سلمان کہتے ہیں کیا نبی کی بیٹی کو اجازت دے دے کہ بیٹھ جائے، اور میں ضمانت لیتا ہوں کہ نبی کی بیٹی کہیں اونچائی پہ نہیں بیٹھے گی، وہ خاک پر بیٹھیں گے.
جس وقت جناب سیدہ 4 گھنٹہ کھڑی رہی، پیروں میں سوجن آ گئی، بڑا ماتم۔ اس کے بعد جب سب کی باتیں ہو چکی، تب کہتا ہے حاکم کہ لاؤ فاطمہ تحریر کہاں ہے؟ وہ تحریر جب جناب سیدہ نے دکھائی نا رسول اللہ کی، کہتے ایک ایک آدمی نے دیکھی، ہاں رسول کی تحریر ہے، ایک رسول کی تحریر ہے، ہاں رسول کی تحریر ہے۔ ابو بکر جب کھڑا ہوا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہاں یہ رسول کی تحریر ہے، فاطمہ میں تم کو دیتا ہوں۔ ادھر جناب سیدہ پیپر لے رہی ہیں، ادھر سے عمر آیا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ رسول نے جو تحریر رسول کی ہے میں واقف ادھر کا، پھر مسلمانوں کا کام کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں دونوں بچوں نے اپنے امامے ہاتھ میں لیے اور ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں اس امامے کا واسطہ ہے میری ماں کو جھٹلانا نہیں، میری ماں کو جھوٹا نہیں کہنا۔ رو کے دونوں بچوں نے کہا میری ماں جھوٹی نہیں ہے، تو کہا میرے دونوں بچے گواہ ہیں، کہا یہ دونوں بچے ہیں، بچوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ ارے عیسائی ان سے اچھے تھے، عیسیٰ نے بچپنے میں کچھ دن کا کچھ گھنٹے کے تھے، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، عیسائی نے مان لیا۔ اتنے بڑے بچوں کی گواہی مسلمانوں نے نہیں مانی۔ کالی گواہ ہے، کالی تمہارے شوہر، ان کو لالچ ہے۔ کہا ام ایمن وہ ہستی ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا 2 مردوں کی یعنی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ام ایمن کی گواہی ہے۔ ام ایمن نے پانی مانگا تھا ایسی جگہ پر جب پانی میسر نہیں تھا، آسمان سے ڈول آئی تھی۔ ام ایمن نے جب پانی پیا تھا تو مہینوں پیاس نہیں لگتی تھی، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا مقام۔ کہ ام ایمن گواہ ہے کہ عورت کی گواہی ایک اکیلی عورت کی نہیں چلے گی۔ کہ میرے بابا نے کہا تھا ام ایمن 2 عورتوں کے برابر ہے۔ ساری گواہی ٹھکرا دی گئی، ساری گواہی ٹھکرا دی گئی۔ میرے مولا کہتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ دربار جا رہے تھے نا تو میری ماں کے ہاتھوں میں ہم دونوں بھائیوں کے ہاتھ تھے، مگر جب ہم واپس آ رہے تھے اپنے گھر تو ہمارے ہاتھ میں ہماری ماں کے ہاتھ تھے۔ اللہ اللہ، یعنی میرے مولا یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے تو میری ماں ہماری حفاظت کر رہی تھی، مگر جب ہم واپس آئے ہیں میری ماں اتنا ٹوٹ چکی تھی، ہم ان کو سنبھال کے لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی امام حسن چہرہ دیکھ رہے ہیں، امام حسین چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی کہا بیٹوں نے، اماں جب پتا تھا نہیں دے گا کیوں گئی، اماں جب معلوم تھا کیوں گئی۔ جیسے ہی زینب نے ماں کو دیکھا، ایک مرتبہ کہتی اماں جب معلوم تھا کہ حاکم حق نہیں دے گا تو آپ کیوں گئی تھی؟ ایک مرتبہ زینب کو گلے لگایا۔ زینب سب یہ سوال کرے، سب مجھ سے یہ بات کرے، زینب تو نہیں کہنا۔ کہا کیوں نہیں اماں؟ کہا یہ مدینہ تھا، میں جب دربار میں گئی ہوں تو پردہ بھی لگ گیا، میں چادر بھی اوڑے تھی، میرے ہاتھ پیر بھی سلامت تھے، میں نقاب میں تھی، میرا کچھ تو احترام ہوا، مگر زینب جب تو دربار جائے گی سر کھلا ہوگا، بازو رسی سے بندھے ہوں گے، بھائی کا سر دشت میں ہوگا۔ زینب سب دربار کا سوال کرے، تو کبھی نہ کرنا۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم زداری ناسوں کے قلیل نذرانے کو قبول کرنا، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔